ہم سب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، ہم سب کے حضور روحی فدا نوری مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرے اور بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پھر سے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی پر پھر سے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، کل کثیر تعداد میں تھے، آج قلیل تعداد میں ہے، جبکہ کل زیادہ تھے تو آج اور زیادہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ خیر میرے پاس ایسی کوئی تعویذ بھی نہیں ہے کہ تعویذ لکھ کر کے وہ جھاڑ پہ باندھ دو، جتنے محلے میں ہیں سب آ جائے، ایسی کوئی تعویذ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو آیا جاتا ہے، عشق و محبت کا چراغ لے کر کے آیا جاتا ہے، سمجھے؟ کاہلی و سستی یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے فضل سے اس سے آپ بچیں، کاہلی سستی سے بچیں۔ بہرحال کل سے انشاءاللہ زیادہ تعداد میں آئیں گے اور آپ اپنے دوستوں کو فون کر کے بولیں گے کہ یہ بات میں نے کہی ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال ابھی جب میں نے درود شریف کی بات کی، یہ لڑکا کہ بابو میری تقریر سنو نا، جب میں درود شریف پڑھنے کے لیے آپ سے کہا، حضرت آپ نے بھی دیکھا ہوگا درود شریف تو سب پڑھ رہے تھے، لیکن جب ہمارے نبی کا نام آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نے اپنے انگوٹھوں کو نہیں چوما۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اندر ہی اندر تھرڈ پارٹی سے مکسنگ ڈپارٹمنٹ کر لیا آپ نے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ انگوٹھوں کو چومنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اور اس کو نہیں چومنا یہ شیطان کی سنت ہے۔ تو آپ کو صدیق سے ملنا چاہیے کہ شیطان سے ملنا چاہیے؟ جیسے کہ ہم لوگ جب انگوٹھے چومتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو جلن، بھڑکا، ایسا لگتا ہے پورے اننت پور کا سڑا ہوا کھانا یہی کھا لیا، اتنا اس کے پیٹ میں بھڑکا ہوتا ہے۔ ابھی حضرت نے بھی بہت اچھی بات کہی میلاد النبی کے بارے میں، قرآن سے ثابت کیا۔ یہ ہم سے بہت پوچھتے ہیں میلاد النبی قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو۔ تو ہم بھی پوچھیں گے تم بھی ایک چیز ثابت کرو۔ 3 دن جانا کہاں ہے قرآن میں؟ 40 دن جانا کہاں ہے قرآن میں؟ تو آپ بھی پیش کرو۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، بہت کم لوگ جو ہے اپنے انگوٹھوں کو نہیں چومتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ میں مولانا ہوں، میرا حق بنتا ہے آپ کے عقیدے کو ٹٹولوں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں چومتے۔ چوما کرو، ہاتھوں کو
چوما کرو. حضرت آدم کو جانتے ہیں نا, حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اتارے گئے, کم و بیش 300 سال تک روتے رہے اور اللہ کے حضور میں دعا کرتے رہے, اے اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے, میری توبہ کو قبول فرما دے. کتنے سال؟ کم و بیش 300 سال روتے رہے, مگر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. ارے قرآن میں ہے, یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی نا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, نبی پورے کائنات کے لیے, ایک عالم کے لیے نہیں, 2 عالم کے لیے نہیں, 1 یا 2 شہر کے لیے نہیں, بلکہ قرآن میں عالمین ہے, یعنی عالم کی جمع ہے. کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطے کے لیے رحمت نہیں, ایک گھر کے لیے رحمت نہیں, ایک صوبے کے لیے رحمت نہیں, ایک دیش کے لیے رحمت نہیں, بلکہ سارے عالم کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے جماعت کے لیے رحمت ہے, نباتات کے لیے رحمت ہے, انسانیت کے لیے رحمت ہے, جنات کے لیے رحمت ہے, کافروں کے لیے رحمت ہے. حضرت آدم کے لیے, حضرت موسیٰ کے لیے, حضرت عیسیٰ کے لیے, حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے. تو حضرت آدم کے لیے رحمت کیسے بنے, یہی میں بتا رہا ہوں. اور اس میں آپ کو 2 چیزیں سمجھاؤں گا. اس میں آپ کو سمجھو بھی, عمل بھی کرو. تمہارے سے یہی ہم کو پرابلم ہے, آپ عمل نہیں کرتے. عمل کی بات کرو تو ہمارے جناب محترم علی ربانی صاحب سے کہیں گے مولانا کو ٹکٹ کے پیسے دو, قدری بھیجو. یہ معاملہ ہو گیا ہے حضرت. تو حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے, کم و بیش آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. ایک دن حضرت آدم کے دماغ میں ایک بات آئی, جب میں جنت میں تھا, جنت کی کھڑکیوں میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ, اس کے بغل میں دیکھا محمد رسول اللہ. انگوٹھا چوم کے, اے بابو انگوٹھا چوم, ورنہ میں پھینک کے ماریں گے تم کو. انگوٹھا چوم. جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ, بغل میں تھا محمد رسول اللہ. جنت کی کھڑکی میں دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے جنت کے درختوں پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے حوض کوثر پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں پر لا الہ الا اللہ ہے وہیں پر محمد رسول اللہ ہے. میں سمجھ گیا کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے, محبوب بندہ ہے. 300 سال کے بعد, کم و بیش 300 سال کے بعد حضرت آدم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ کو قبول کر لے. فوری مصیبت آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے نبی حضرت آدم کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے دعا کیا, جیسے آج کل لوگ ہیں اللہ سے نو وسیلہ, وسیلے میں نو انٹرسٹڈ یا بولو ناٹ انٹرسٹڈ. لیکن میرے کو بھی ایک پرابلم ہے, جو بولے وسیلے میں ہم کو انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے بھی تم میں انٹرسٹ نہیں ہے, اور آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ نے دعا کئی 100 سال تک کیا, لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن جب نبی کا وسیلہ آیا, جب نبی کا نام آیا, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک اور نظریہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت آدم اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی, جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ کو تم نے قبول بنایا ہے, میں ان کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم اپنے انگوٹھوں کے ناخن میں دیکھو. کہاں؟
اپنے انگوٹھوں کے ناخن میں دیکھو، حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو دیکھا، وہاں پر میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، میں نے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انگوٹھوں کو چومنا ابو بکر صدیق کی سنت بعد میں ہے، اس سے پہلے حضرت آدم کی سنت ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی انبیاء کے لیے رحمت، صحابہ کے لیے بھی رحمت، اولیاء کے لیے رحمت، کل مؤمنین والمؤمنات وکل مسلمین والمسلمات، سب کے لیے رحمت۔ اور اللہ کا رحم و کرم اپنے بندوں پر دیکھیے، کافروں پر بھی اللہ کے پیارے رسول کی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ کافروں پر بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے دل میں حب اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کے آل، نبی کے خاندان سے سچی محبت ہونا ضروری ہے، تبھی یہی ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آپ کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، حسن کی محبت نہ ہو، حسین کی محبت نہ ہو، فاطمہ کی محبت نہ ہو، تو آپ کا دل اور آپ کا عقیدہ بالکل ابو جہل کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ابو جہل کی طرح ہے۔ آج ہم سے بہت سوالات ہوتے ہیں، انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ آپ کے انگوٹھوں میں تکلیف ہے؟ آپ اپنی آنکھوں کو کیوں انگوٹھے لگاتے ہو؟ کیا آنکھوں میں تکلیف ہے؟ ہاں بے شک، بے شک ہمیں تکلیف ہے، تبھی تو اپنے پیارے کو ہم یاد کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنے لوگوں نے سنا بھائی؟ الحمدللہ سب نے سنا ہوگا، الحمدللہ۔ بہت سائلنٹ ہیں آپ لوگ، آپ لوگ کو لگتا ہے مزہ نہیں آ رہا ہے، نہیں؟ پبلک کم ہے، بچے بھی کم ہے، اور یہ لوگ نعرے تکبیر سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کی میلاد صرف ایک بندہ بھی کر سکتا ہے۔ یقین جانو اس میں سے آگے چلے جائیں گے تو اور خطرناک تقریر کروں گا، رات بھر پچھتائیے گا کہ وہ محفل چھوڑ کے بھاگا کیوں، مولانا اتنے جوش میں کیسے آ گیا آج، سمجھے؟ تو بہرحال حضرت عیسیٰ کو سب جانتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ایک ایسا عیسائیوں کا گروہ گزرا ہے، ان پر کوئی پریشانی نہیں آئی، ان پر کوئی پریشانی نہیں آئی، کبھی رزق کا پرابلم نہیں، رزق میں بے شمار برکتیں، روزی روٹی میں بے شمار برکتیں، کوئی بڑی بیماری نہیں، یہاں تک کہ اس عیسائیوں کے گروہ کو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ مسلمان کا گروہ نہیں ہے، کس کا گروہ ہے؟ عیسائیوں کا گروہ ہے۔ کس کا گروہ ہے؟ نیل سے اٹھو، ہاں نیل کے چکر میں مت رہو، نیل کے چکر میں رہو گے معاملہ بگڑ جائے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ سنی ہو، جوش میں رہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اور خطرناک جوش میں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس گروہ سے ایک بندے نے پوچھا، اے عیسائیوں کا گروہ، ذرا یہ تو بتاؤ تم کبھی غمگین کیوں نہیں ہوتے، تم کبھی پریشان کیوں نہیں ہوتے، تم کبھی تکلیفوں میں کیوں نہیں آتے؟ جب تم بادشاہ کے پاس جاتے ہو بادشاہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ عیسائیوں کا گروہ جواب دیتا ہے، جب ہم ہماری کتاب انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ کا نام اس
ہم اس کتاب کو بوسہ دیتے ہیں، اس نام کو چوم لیتے ہیں، اس نام کو چومنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم کو پریشانی نہیں آتا۔ تو اے میرے عزیز دوستو، وہ تو عیسائیوں کا گروہ تھا، وہ تو انجیل کے ماننے والے تھے، جب ہمارے نبی کا نام آتا تھا اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے تھے۔ تم کے سچے پکے عاشق ہو، جب تم چومو گے تو تمہاری مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ تو عادت بنا لو، کیا بنا لو؟ چومنے کی عادت بنا لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ گروہ جتنے بھی سال زندہ تھا کبھی بھی غمگین نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان کا معمول تھا جب بھی وہ انجیل کتاب کو پڑھتے تھے، جب بھی ہمارے نبی کا نام آتا تھا فوراً اس نام کو چوم لیتے تھے۔ تو یہ عیسائیوں کا گروہ ہے جو ہمارے نبی کا نام آئے تو چوم لے، اور ایک یہاں گروہ ہے چومتے ہیں تو کہتے ہیں شرک، چومتے ہیں تو کہتے ہیں بدعت۔ تو انگوٹھوں کو چومنے میں کہاں سے شرک ہے؟ ارے بچہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ ہے نا؟ آپ اس کو پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا؟ تو کیا وہ شرک ہے؟ بتائیے، کہاں کا روڑا کہاں پہ لا کے پھنسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں نا؟ ارے اپنے بچے چھوڑیے، کوئی بھی چھوٹا سا معصوم بچہ خوبصورت لگے گا آپ کو چومیں گے تو آپ شرک ہو گیا۔ مطلب ایک بچے کو چومنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے خدا کو ہم نے بنا لیا۔ بتائیے، چومے تو شرک کا فتویٰ، پھر بدعت کا فتویٰ، پھر پتہ نہیں کون کون سے فتوے۔ تو ہم نبی کا نام آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اور تم کسے چومتے ہو؟ بچوں کو، اپنی بیویوں کو۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے بچے افضل و اعلیٰ ہیں یا تمہاری بیویاں افضل و اعلیٰ ہیں معاذ اللہ، یا ہمارے نبی کی شان و عظمت افضل و اعلیٰ ہے؟ بولیے، کون افضل و اعلیٰ؟ تو تیرے بیٹے کو چوم یا نہ چوم، جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو، تو اپنے بچے کو چوم یا نہ چوم، جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو چوم یا نہ چوم، جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن تو نے نبی کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوما ہے، جیسے تم نے نبی کی محبت میں چوما ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے گا، جہنم بھی حرام فرمائے گا، جنت میں رہ جائے گا۔ جہاں دیکھو وہاں شرک کا فتویٰ۔ فاتحہ سامنے رکھو، نہیں جلانا کہتے ہیں فاتحہ۔ اب ساؤتھ انڈین ہو نا، آندھرا والا، تو تھوڑا آندھری کی بولی بھی آنا نہیں، سامنے رکھو، نہیں جلانا کہتے حضرت، پیچھے رکھو تو لے گا۔ ابا کی جنازے کی نماز پڑھا نا، سامنے پیچھے بولے، جنازے کی نماز پڑھے ہوں گے نا آپ لوگ؟ بتاؤ، پوری زندگی امام کے پیچھے، اور جیسے تم ختم امام کے آگے، امام کے آگے۔ تو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ کیا اسلام اتنا کمزور ہے؟ اسلام اتنا کمزور ہے؟ یہ حرام، وہ حرام، یہ ناجائز، وہ ناجائز، لیکن یہ لوگ کبھی بھی کوئی چیز کو پکڑتے ہیں تو صرف نبی کے ذات کو پکڑتے ہیں۔ دماغ میں یاد رکھنا، ذہن میں فکر کو اپنے حاضر رکھنا۔ جب بھی یہ لوگ دماغ لگاتے ہیں، کہاں پر لگاتے ہیں؟ نبی کی ذات پر، پھر اس کے بعد کہاں پر؟ بزرگان دین پر۔ نبی کی ذات پر کیا بہتان، کیا الزام لگاتے ہیں؟ نبی کو غیب کی خبر نہیں، نبی کے پیچھے کا علم نہیں جانتے۔ اگر معاذ اللہ نبی کی یاد نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو کیسا جاہل عقیدہ ہے حضرت؟ نبی کی یاد آ جائے، نبی کی یاد آئے گی نہیں آئے گی؟ تحیات میں نبی کی یاد ہے، درود ابراہیم میں نبی کی یاد ہے۔ اچھا، اگر کوئی نماز پڑھا رہے، ہمارے قاری کوثر رضا صاحب نماز پڑھا رہے ہیں،
نماز میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھی آپ نے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو خنزیر کا نام ہے، کیا ہے؟ خنزیر کا نام ہے۔ اگر حضرت نے یہ دوسری رکعت میں سالی سورہ میں پڑھی تو اب بتاؤ خنزیر کا نام ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی کی ہمت ہے جو کہنے نہیں ہوگی؟ ہاں، قل یا ایھا الکافرون کا سورہ تبت یدا ایک نام ہے، تبت یدا ابی لہب کا پورا نام ہے، ابی لہب کا پورا نام ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی یہ سورہ پڑھ رہا ہے، ابو لہب کا نام لے رہا ہے، تو بتاؤ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عقل کہاں چلی گئی؟ گھاس چرنے، خنزیر کا نام آ رہا ہے تو نماز ہو رہی ہے، کافروں کا نام آ رہا ہے نماز ہو رہی ہے، ابو لہب کا نام آ رہا ہے نماز ہو رہی ہے، شیطان کا نام آ رہا ہے نماز ہو رہی ہے، اور تمہاری نماز اتنی کمزور نماز ہے، پورے دنیا کے مالک و مختار، پورے دنیا میں افضل و اعلیٰ، سارے نبیوں کے امام، سارے ولیوں کا امام، اگر ان کا نام آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیسی نماز ہے تمہاری؟ کیسی؟ تو عجب عجب عقیدے ہیں۔ تو آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ اچھا بچیں گے کیسے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ابھی کیا ہے، وہ لوگ بھی ٹوپی لگاتے ہیں نا بھائی۔ ابھی ہم نے سنی مولانا لوگ بولے شریع تمہاری بہت چھوٹی ہے، چھوٹے، اب لوگ بھی لمبی کر لیے، ہوشیار ہو گئے جی حضرت، 40 پیس ہو گئے۔ پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ چپٹی ٹوپی لگاتے تھے، اب نہیں لگا رہے، اب اچھی ٹوپی لگا رہے، اس لیے کہ سننا کہاں دیکھے تو ہمارے پیچھے پڑے، کہیں بھی نہیں پڑھتے، تو ہمارے نبی کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دے، اہل بیت کے پڑھنا پیچھے چھوڑ دے، اولیاء اکرام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دے، ہم بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، تو وہاں نہیں چھوڑیں گے، ہم یہاں نہیں چھوڑیں گے، یہاں میں نہیں، وہاں میں نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھو، وہاں پر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یہ لوگ اپنی شکل بدل لیے، اپنا کرتا بدل لیے، پائجامہ بدل لیے، ٹوپی بھی بدل لیے۔ یہودی پہچاننے کا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، زبردست آئیڈیا بھائی، فرسٹ کلاس میں۔ پھر بھی یہ کتنا بھی بدل لیں، ان کو ایک نام سے چلا ہے، وہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، اور جب پیر میں چوٹ لگتی ہے کہتے ابا، کہتے اماں، اچھا امی ابا یاد آ گئے، وہ حرام نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، اور نبی کی یاد آ گئی تو حرام ہے، یا رسول اللہ کہہ دیے تو ہم حرام ہے، یا غوث اعظم کہہ دیے تو حرام ہے، یا پیر کہہ دیے تو حرام ہے۔ ارے کیسے حرام ہے؟ یہ تو یا نہیں کہنا چاہیے، یا مطلب آئے عربی پڑھتے نہیں ہیں، افلاطون تفلاطون مولانا بن جاتے ہیں۔ ہاں یا کے معنی جیسے میں ہمارے علی ربانی صاحب کو بلایا، اے علی بھائی ذرا اے، یہی عربی میں کہوں یا علی ربانی، تو کیا غلط ہے؟ نہیں۔ تو اے میرے عزیز دوستو، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں یہ زہر پھیل رہا ہے، اس زہر سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، جب بھی تم ان کے سامنے جایا کرو، اپنے بچوں کو، بڑوں کو عمر فاروق رضوی کا ایک مشورہ دے دینا، جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ کس ٹیم کا آدمی ہے، یہ کیسی پارٹی ہے، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ یہ کون ہے، تو اس کے سامنے جانا اور زور سے کہنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر اس کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی تو سمجھ لینا یہ عاشق رسول ہے، اگر چہرہ نہیں آیا تو سمجھ لینا یہ عاشق شیطان ہے، یا پھر کہنا وہ سب حرام، سب حلال کیا ہے کہ ایک بار پوچھنا ان سے۔ پیر کو ہلکے میں مت لو، آپ لوگ مرید بنے ہوں گے نا، میں بھی بنا ہوں الحمدللہ، تو جو نہیں بنے ہیں حضور زمانے ملت تشریف فرما ہے، ہو جانا ہو جانا۔ اس لیے پیر کی ذات وہ ذات ہے جو غوث اعظم تک تمہیں پہنچائے گی، اور غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں حضرت علی تک پہنچائے گی، اور علی کی ذات وہ ذات ہے تمہیں
نبی تک پہنچائے گی، اور نبی کی ذات اللہ تک پہنچائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر ایک کتاب ہے تفسیر کی حضرت، تفسیر کبیر ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے محدث، وقت کے مفکر، وقت کے مفسر، اتنے بڑے مفسر، جب ان کا آخری وقت آیا، جب ان کا آخری وقت آیا، شیطان آ گیا بہکانے کے لیے، آخری وقت ہے، شیطان نے کہا تم خدا کو کیوں مانتے ہو، تم اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دلیلیں دی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھایا کہ اللہ کی ذات ہے، یہ قرآن میں ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ حدیث میں ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ محدثین نے فرمایا، اللہ کی ذات ہے، یہ مفسرین نے فرمایا۔ لیکن شیطان بھی تو معلم الملائکہ ہے، معلم الملائکہ سمجھتے ہیں، فرشتوں کا استاد، کس کا استاد؟ ہاں، فرشتوں کا استاد۔ تو شیطان نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری دلیلیں رد کر دی۔ بہت دیر تک یہ مسئلہ چل رہا تھا، بہت سے سنو، پیر کی اہمیت بتا رہا ہوں، پیر کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان اس کا رد کر دیتا ہے، دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، شیطان اس کا بھی رد کر دیتا ہے، تو یہاں تک کہ کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں، شیطان ساری دلیلوں کو رد کر دیتا ہے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے گھر کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے پیر و مرشد، میرا آخری وقت ہے، شیطان مجھے بہتا رہا ہے، میرا ایمان ختم کرنا چاہتا ہے، میری مدد کیجیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فخر الدین کہہ دے میں اللہ کو کسی دلیل اور کسی کتاب سے نہیں، اپنے دل سے مانتا ہوں۔ کس سے مانتا ہوں؟ دل کے اندر کیسے کرے گا؟ تو یہ پیر کی مدد ہے، کیا ہے؟ ہاں، پیر کی مدد ہے، تو مرید بن جائیے۔ اس لیے کہ ایک بہت ہی بڑی ہستی آج سے 2 سال پہلے میری تقریر سن کر حضرت نے اپنے گلے کا ہاتھ نکال کے مجھے ڈالا تھا، اس میں کئی لوگ گواہ بھی مل رہے ہیں، تو جائیے وہاں پر مجھ سے مرید بنیے، خادم بنیے، خادم، دونوں جہاں میں خادم آل رسول کر، دونوں جہاں میں خادم آل رسول بن کر رہیے گا تو کامیاب ہوئیے گا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، اللہ کے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے رحمت ہے، پرائیوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کی ذات کریمہ ایسی ذات کریمہ ہے، اپنے کو اپنے، صحابہ کو صحابہ، انبیاء کو انبیاء، اولیاء کو اولیاء، کافروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ کئی سارے ایسی حدیثیں ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے کافروں کی مدد کی ہے، ان کی فریاد پوری کی ہے، ان کے پریشانیوں کو سنا ہے، ان کے مسائلوں کو حل بھی کیا ہے۔ بہت سارے کافر ایسے بھی ہیں جو ہمارے نبی کی رحمت کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے مانا بھی ہے، مان کر اپنے کفر سے توبہ بھی کیا ہے، مسلمان بھی بن گئے ہیں، داخل جنت بھی ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب پر رحمت ہے، ایک دو چیزوں پر نہیں، ایک دو ملکوں پر نہیں، بلکہ سب پر رحمت ہے۔ لیکن آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے فضول و برکات سے ہم بہت دور ہیں۔ رحمت ہے ہم پر، وہ تو برس ہی رہی ہے، لیکن تم ہی ہو جو نہیں سمجھ پا رہے ہو، غافل ہو۔ کبھی
کیسے تم غافل ہو؟ کبھی بے نمازی کی شکل میں غافل ہو، کبھی جھوٹ کے شکل میں، کبھی حرام کاریاں، زنا کاریاں، وہ جو جتنے بھی شرع کے خلاف کام ہے تم ان پر گھس کر تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، پھر بھی فائدہ اٹھا رہے ہو. جیسے کہ قرآن شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب جب تک آپ اس امت میں ہیں، جب تک آپ اس امت میں ہیں میں ایک ساتھ عذاب نہیں بھیجوں گا جیسے حضرت نوح کے امتیوں پر بھیجا تھا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے امتیوں پر بھیجا تھا. ایک ساتھ عذاب بھیجا تھا، پوری کائنات کو ختم کر دی تھی، پوری دنیا کو ختم کر دی تھی. حضرت نوح کا زمانہ ایسا زمانہ گزرا ہے پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، بچے وہی تھے جو حضرت نوح کا کلمہ پڑھنے والے تھے، حضرت نوح کو چاہنے والے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رسول سے، آپ کے رسول سے، مرسل کائنات سے وہ وعدہ فرماتا ہے، اے اللہ کے پیارے رسول جب تک آپ اس امت میں رہیں گے ایک ساتھ عذاب نہیں کیا جائے گا، ایک ساتھ گناہ نہیں کیا جائے گا، ایک ساتھ برباد نہیں کیا جائے گا. تو اے میرے عزیز دوستو، آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں، آج جو ہم زنا کر رہے ہیں، آج جو ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ کبیرہ پر گناہ کبیرہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جو بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہے، نبی کی رحمت ہم پر ہے. اس لیے اگر تم گناہ کو کر رہے ہو، اگر تم اس کا عذاب جان لو، تم زندگی میں کبھی اس گناہ کو نہ کرو. جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اگر بندہ مومن یہ جان جائے ایک وقت کی نماز کو چھوڑنا کتنا قرار دینا ہے، اگر وہ مومن جان جائے تو انشاءاللہ وہ مومن کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. تو اللہ کا وعدہ ہے، اے محبوب جب تک آپ اس امت میں آرام فرما ہے، جب تک آپ اس امت میں زندہ ہے، جب تک آپ اس امت میں ہے ایک ساتھ عذاب نہیں بھیجا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے جو تم گناہ کر رہے ہو عذاب رکا ہوا ہے، جو تم روزے چھوڑ رہے ہو عذاب رکا ہوا ہے، جو تم زنا کر رہے ہو عذاب رکا ہوا ہے، جو تم جھوٹ دے رہے ہو عذاب رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ یہ تمہارے اوپر رحمت نہیں بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و کرم ہے کہ ہم اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی امتوں کی طرح ہم برباد کر دیے جاتے، حضرت لوط علیہ السلام کی امتوں کی طرح ہم برباد کر دیے جاتے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا کھلا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایک ساتھ عذاب بھیج رہا ہے. وہاں پر تھوڑا، وہاں پر تھوڑا، یہاں پر تھوڑا، وہاں پر تھوڑا، ایک ساتھ نہیں. اگر ایک ساتھ آتا عذاب تو ہم لوگ کب کے تباہ ہو گئے ہوتے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 10 منٹ اور بولو، ٹائم ہے نا؟ ہاں، جس طرح یہاں ٹائم نکالے ہو نماز کے لیے بھی نکالا کرو. ہاں نماز کے لیے بیٹھے میری ماں بہنیں بھی اور تم بھی. نماز افضل عبادت ہے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہمارے بزرگان دین کی شان یہ ہے کبھی بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے. ایک تاریخ کی کتاب لا کر کے دکھاؤ، غوث پاک نے، خواجہ غریب النواز نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، بغداد والوں نے، کچوچا والوں نے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں ہمارے کبھی نماز چھوڑا ہو. نماز سے یاد آیا، خود لوگ کو جانتے ہو جس کو عقل کم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف. جیسے آج کل 40 دن والے بیوقوف ہیں، 3 دن والے بیوقوف ہیں. 3 دن جا کے آیا مفتی بن جاتا ہے اور رکعت بن کے کھڑا ہو جائے تو 20 منٹ ایک رکعت میں پڑتا ہے. اتنے لمبے سورے تو مجھے نہیں آتے ہیں.
یاسین بھی اگر قرات کے ساتھ تحمل کے ساتھ پڑھا جائے تو 10 منٹ 20 منٹ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسے ہی 4 بیوقوف نہ جا رہے تھے کہیں دریا کے کنارے, نماز کا وقت ہوا, مصلی بچھائے, نماز شروع کیا, مصلی بچھائے اور اس میں ایک بیوقوف امام بنا, 3 بیوقوف پیچھے کھڑے, تو نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی. اچانک سمندر میں ایک مچھلی ہوئی, وہ مچھلیاں وہ کرتی نا, وہ دیا مارتے رہتے نا, ایک مچھلی ماری تو پیچھے 3 تھے نا, رائٹ میں جو تھا یہ دیکھ رہے ہیں مچھلی اڑ رہی ہے, اس کے پیر پہ لات مار رہا ہے, کک کر بول رہا چپ رہے, نماز میں نہیں بات کرتے. انہیں جو لاش کھانا تھرک میں وہ بول رہا تو بھی تو بات کر رہا, سامنے والا امام بولا الحمدللہ میں بات نہیں کر رہا. تو ایسے بیوقوف لوگوں سے بچی ہے, ایسے بیوقوف بہت ہے دنیا میں. آتے جاتے کچھ نہیں, سورے 3 دن میں اتنے لمبے سورے کہاں سے یاد کر لیے یہ لوگ کہ 20 منٹ تک ایک رکعت میں کھڑے ہو جائے, 20 رکعت تک کھڑے ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھو, حضرت آدم نے توبہ کی نا, قبول ہوئی کیسے؟ نبی کے صدقے میں. تو اگر تم دعا کرو کیوں قبول نہ ہو؟ کیوں نہ ہو جبکہ نبی فرماتے ہیں میں مومن کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. شہرگ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کاٹنے سے انسان, خالی صاحب آیا تھے گھر کو, الصلاۃ جناب بولتے آ گیا, خالی صاحب آتے الصلاۃ جناب مسجد میں بولتے ہیں. تو شہرگ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کاٹ دیا جائے تو تمہاری روح نکل جائے گی. نبی فرماتے ہیں میں مومن کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب بھی تم گناہ کرو کم سے کم یہ تو افسوس کرو کہ نبی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. جھوٹ بولو تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ کے پیارے رسول جو کہ ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بات ہے. بغداد شریف کون نہیں جانتا؟ سب لوگ جانتے ہیں. کچھ لوگ گئے بھی ہوں گے, نہیں گئے ہیں, ٹھیک کوئی بات نہیں, چلے جائیں گے. غوث اعظم کا کرم ہو جائے گا, غوث اعظم کا کرم ہو جائے گا. ابھی غوث اعظم کا کرم ہوا تو سنی بنے کہ نہیں بنے؟ غوث اعظم کا کرم ہوا تو اجمیر گئے کہ نہیں گئے؟ غوث اعظم کا کرم ہوا تو باندہ تک گئے کہ نہیں گئے؟ اجمیر گئے, باندہ گئے. اگر انہیں غوث اعظم کا کرم ہو تو بغداد بھی جائیں گے, انہیں کا کرم ہوگا تو مکہ بھی جائیں گے, مدینہ بھی جائیں گے. بغداد شریف ہے, بغداد شریف میں ایک نیک عورت, بغداد شریف میں ایک نیک عورت, مگر بیٹا بدکار ہے, مگر بیٹا بدکار ہے. اس کی عادت کیا ہے؟ جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے ایک کاپی قلم میں لکھ لیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا. جیسے آج کل لوگ ڈائری لکھنے کا شوقین ہوتے ہیں, میں نے کئی مرتبہ ٹرینوں میں دیکھا, فلیٹ میں بھی دیکھا, لکھ رہا. میں سمجھا پتا نہیں کیا لکھ رہا ہے, بتا کہ اس کی زندگی کے حالات نہیں لکھ رہا. اچھا ہے بھائی, اتنے اچھے حالات ہیں کیا اس کے؟ معلوم ہی نہیں اس کی بیوی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی. آج کل رہا قرآن نہیں پڑھتے اس کی زندگی پڑھیں گے, حدیث نہیں پڑھتے اس کی زندگی نہیں پڑھیں گے. بہرحال وہ گنہگار شخص سے کیا کرتا؟ شراب پیتا لکھتا, زنا کرتا لکھتا, کوئی بھی جھوٹ بولتا لکھتا. اس کی عادت تھی جو بھی گناہ کرتا اپنی ڈائری میں لکھتا, جو بھی گناہ کرتا اپنی ڈائری میں لکھتا. ایک مرتبہ شراب پیا ہوا تھا, شراب میں مدہوش تھا, شراب کے نشے میں تھا. اتنے میں دروازے پر دستک دیا گیا, اندر سے پوچھا کون ہے؟ باہر سے جواب ملا میں غریب عورت ہوں, میں اور میرے بچے بھوکے ہیں, لہذا میں امداد کے لیے آئی ہوں.
امداد کے لیے اچھا ان لوگوں کو کسی غیر سے مدد مانگو ان سے بھی چوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نا؟ ان کو بولو عمر فاروق صاحب آئے تھے قدری سے بولتے رہے ہیں جتنے فقیرہ ہیں یہاں سب کو اپنی پراپرٹی ان کو دے دو، منگنا کیوں نہ؟ دوسرے سے منگنا حرام ہے نہیں؟ تو تمہاری جتنی پراپرٹی ہے سب فقیروں کو دو، ہے نہیں؟ تو باہر سے کیا جواب ملا؟ ایک غریب خاتون ہو، بھوکی ہو، میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، لہٰذا کچھ مدد کی ضرورت ہے، کچھ کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے میں آئی ہوں۔ وہ شرابی اپنے دروازے کو کھولتا ہے، عورت کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، عورت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی نیت بدلتی ہے، وہ کہتا ہے اندر آ جاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ وہ عورت سمجھ لیتی ہے اس کی نیت میں خرابی ہے، کہتی ہے میں یہیں سے واپس جا رہی ہوں، میں یہیں سے واپس جا رہی ہوں۔ شرابی نے کیا کیا؟ زبردستی ہاتھ پکڑا، زبردستی ہاتھ پکڑا، اندر کھینچ لیا، زبردستی ہاتھ پکڑا اندر کھینچ لیا۔ جب اندر کھینچ لیا وہ عورت کہتی ہے اے شرابی سن، میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تجھے نبی سے محبت نہیں ہے؟ اگر مجھے نبی سے محبت ہے میرے ہاتھ کو چھوڑ دے، مجھے یہاں سے جانے دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ چار دیواری میں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، مگر یاد رکھنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ سارا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ چھوڑ دو۔ شرابی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کیا ہوئے؟ جب اس نے نبی کا وسیلہ دیا، کیا تو نبی کا امتی نہیں ہے؟ کیا نبی نے یہی درس دیا؟ یہی درس دیا؟ عورتوں پر ملی نظر ڈالنا؟ تو جب نبی کا نام آیا شرابی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے، شرابی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے، ہاتھ چھوڑ دیا، جو کچھ گھر میں تھا اٹھایا دیا، کہا مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ جب وہ عورت جانے والی تھی تو وہ شخص رو کر کے کہتا ہے اے میری پیاری بہن، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں نے زنا کیا ہے، میں نے شراب پیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے وہ سارے گناہ کر دیے ہیں جو گناہ عظیم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے شراب پینے کو، میرا زنا کرنے کو، میرے جھوٹ بولنے کو معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر روتے ہوئے یہ اندر چلا گیا، وہ عورت بھی روتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئی، کھانا پکایا، بچے جو سو رہے تھے ان کو جگایا، جگانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کہا اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو، جو شرابی نے جو میرے لیے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے حق میں دعا کرنا، تو وہ بچے، معصوم بچے، وہ عورت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں۔ اب صبح ہوئی، اب وہ شرابی کی عادت تھی نا، جو بھی وہ کارنامہ کرتا تو لکھتا، اب رات میں جو اس نے کارنامہ کیا تھا، عورت آئی تھی، غلط ارادہ تھا، بعد میں عورت نے نبی کا وسیلہ دیا، اللہ کا وسیلہ دیا تو اس نے چھوڑ دیا، پھر صدقہ بھی دیا، یہ سارا ماجرا لکھنے کے لیے جیسے ہی اپنی ڈائری کو کھولتا ہے اور قلم اٹھاتا ہے، اس عورت نے دعا کیا تھا اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا، اس کے خطاؤں کو معاف کرنا، اور رات میں دعا قبول ہو گئی، رحمت کا فرشتہ آیا اور اس ڈائری سے سارے گناہوں کو مٹا دیا، اس ڈائری سے سارے گناہوں کو مٹا دیا، اور
وہ شرابی سیدھا بھاگتے ہوئے جاتا ہے، اپنی والدہ کو حضور میں پیش کرتا ہے، اے امی جان کیا آپ مجھے پسند کرتی ہیں؟ امی جان جواب دیتی ہے، نہیں نہیں بیٹا، کیوں پسند نہیں کرتی ہے؟ اس لیے پسند نہیں کرتی ہو، تو شراب پیتا ہے، تو زنا کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو غلطیاں کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہ صغیرہ کرتا ہے۔ او بندہ رونے لگا، رو کر کہنے لگا، اے امی جان جو ڈائری میں گناہ لکھتا تھا وہ گناہ نہیں ہے، دیکھ لو۔ ماں دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد اس بچے کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب وہ بچہ جب وہ نیند میں سوتا ہے، جب گہری نیند میں سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ عالم خواب میں پہنچتا ہے، عالم خواب میں اس کی تقدیر کو دیکھتا ہے، وہ تقدیر کو کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے حضور کا کرتا ہے، اے اللہ زنا کو میں تقدیر لکھے وہ کہا ہے، شراب کو پیا تھا وہ کہا ہے۔ جواب ملتا ہے جس طرح ہم نے دنیا کی ڈائری میں تیرے گناہوں کو مٹا دیا، اسی طرح میرے محبوب میں بھی تیرے گناہوں کو ہم نے مٹا دیا۔ خطاؤں کو مٹا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، آج تم بھی گناہ کرتے ہو۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے، اللہ ہمیں اچھی ہدایت بخشے۔ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہمیں نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے، اگر ہم رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں ہمیں روزوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، صحابہ کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ، بزرگان دین کا طریقہ، جو ہماری ماں بہنیں ہیں، حضرت فاطمہ کا طریقہ، بی بی عائشہ کا طریقہ، ہم سب کو ان طریقوں پر، ان کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی کے گناہوں میں ملوث کر دیں، نہیں ہمیں اس لیے اللہ نے زندگی بخشی ہے تاکہ ہم نبی کے سچے وفادار غلام رہیں۔ وفادار غلام کا مطلب یہ ہے اگر بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، بے روزے دار ہے تو روزے دار بن جائے، بے حاجی ہے پیسہ دیا ہے حج کو جائے، اگر گناہ کیا ہے تو گناہ پر توبہ کر لے۔ اور اللہ نے فرمایا میں غفور رحیم ہوں، اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا انبار لے کر کے آؤ پھر بھی میرے نبی کا وسیلہ مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ قرآن میں بھی ہے وَلَعَلَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن میں بھی ہے اگر کوئی اپنے جانوں پر ظلم کرے، کوئی اپنے جانوں پر ظلم کرے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب نماز چھوڑنا اپنی جان پر ظلم ہے، روزہ چھوڑنا اپنی جان پر ظلم ہے، جھوٹ بولنا اپنی جان پر ظلم ہے، زنا کرنا یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ اگر کوئی ظلم کر لے تو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تم جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کر کے معافی مانگو، اگر میرا محبوب معاف کر دے گا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کل سے تھوڑا جلد تشریف لائیں تاکہ 10 بجے پورا پروگرام شروع ہو جائے، اور آپ جو ہے میلاد النبی کی یہ محفل ہے اس میں کاہلی بالکل نہ کریں۔ اس لیے اگر آپ دنیا کی محفل میں کاہلی نہیں کرتے تو اس محفل میں کیوں کاہلی کرو گے؟ وہ محفل جہنم کی راہ دکھاتا ہے اور وہ محفل جنت کی راہ دکھاتا ہے، تو اس محفل کو کبھی نہ ترک کریں، کبھی نہ چھوڑیں۔ کھڑے ہو کر کے صحابہ السلام